السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی نہ کوئی مذہبی جماعت لانگ مارچ کے لیے نکل آتی ہے، جس کی وجہ سے روڈز بلاک ہو جاتی ہیں، خندقیں کھج جاتی ہیں، لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں، ہم ایک قسم کے ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، ساری عوام یرغمال ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہم کب تک ایسے یرغمال بن کے رہیں گے؟ بات تو صحیح ہے، سچویشن جو ہے تو اسی طرح کی ہے۔ یہ جو ابھی ٹی ایل پی کا ہوا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہے اور اس نے فلسطین کے اوپر جو بھی اپنا، جبکہ وہاں پہ ہر چیز جو یہ سیٹل ہو گئی ہے ورلڈ وائڈ اور وہ خوشیاں جیسے منا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ نکالا۔ اور حکومت ریاست کو دیکھیں، اس نے ایسے خندقیں کھودی ہیں، ایسے راستے بلاک کیے ہیں، یہ 3 پل ہیں، 2 پل جو بنے ہوئے ہیں ان کی دیواریں تک توڑ دی ہیں، وہاں پہ اس کے 75 فٹ گہری اور 50 فٹ چوڑی خندقیں کھودی ہوئی ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ راستے بند کرنے کا مقصد، بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو نقصان فروٹ کا ہوا ہے، سبزیوں کا، آپ دیکھو کیسے مہنگی ہوئی ہے، ٹماٹر 600 روپے کلو ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، فروٹ نہیں مل رہا، ہر چیز مہنگی ہوگی، بالکل ایسے ہی، سارے اربوں کا نقصان ہوا ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ ٹرک جو ہے لائن لگی ہوئی ہے، اب رسول روڈ پہ جائیں، نہر کنال کے کینار روڈ کے اوپر، تو کینار روڈ پہ بھی لائن لگی ہوئی ہے، ادھر بھی لائن لگی ہوئی ہے اور پھنسے ہوئے ہیں، اور وپاری ہوتے ہیں، ان کا بڑا نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کئی ٹرکوں والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں سے کھائیں، کیسے کھائیں، کدھر بیٹھیں، کدھر سوئیں، یہ کیا زندگی ہے، اور ہمیں کئی وپاریوں نے پیسے بھی نہیں دیے کیونکہ ان کا سامان خراب ہو گیا۔ اسی طرح عمرے پہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی فلائٹیں مس ہوئی ہیں، یورپ جانے والے، یو کے جانے والوں کی فلائٹیں مس ہوئی ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ ان مطلب 5 لاکھ 3 لاکھ کا نقصان معمولی نقصان ہے، لیکن وہ فروٹ والا، ٹرکوں والا، اور دوسرا معیشت کا پہیہ جام ہو گیا، یعنی کہ جی ٹی روڈ جو ہے پہیہ، معیشت کا پہیہ ہے جو جام کر دیا گیا۔ بالکل ایسے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ بھی یہ عمران خان کے دور میں بھی 14 دن تک بند رہے ہیں پل، 14 دن تک یہ رگمال بنائی رکھا ہے۔ ابھی جو مجھے ساری جو ہے نا، میں نے ہسٹری کو جب سارا ریکال کیا ہے نا، اسٹڈی کیا ہے انڈیا پاکستان کی، اور اس کے بعد جو یہاں پہ 100 سال انگریز حکومت کر کے گئے ہیں، اس ہسٹری کو کچھ میں نے ہسٹری جو ہے، لنڈن گیا تھا، وہاں پہ میں نے لنڈن لائبریری میں جو ہے نا انڈیا پاکستان کی جو ہے وہ اسٹڈی کی، اور یہاں پہ بھی میں نے عارف بلٹالوی کی بھی کتاب پڑھی، جے سی باٹرا کی، اور دوسری بہت سی کتابیں تھیں۔ لیکن ابھی میں نے ان ساروں کو اپنے دماغ میں جب ریکال کیا ہے نا، یقین کریں، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے عوام کے لیے آزاد نہیں ہوا۔ یہ پاکستان جو ہے یہ وڈیرے، جاگیردار، گدی نشین، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، جو اس وقت وفادار تھے انگریز کے، ان کی وفاداری کے صلے میں انہیں بڑے بڑے عہدے بھی ملے، کمشنریاں بھی ملی، اور ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی، ان کے لیے آزاد ہوا ہے، عوام کے لیے نہیں آزاد ہوا۔ اور جب میں اس کو اور گہرائی سے دیکھتا ہوں، ہسٹری کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ نے یہ جو ملک اپنے وفاداروں کے حوالے کیا ہے، جس کو ہم آزادی کا نام دیتے ہیں، وہ اصل میں جو ہے نا ایک بفر زون بنایا انہوں نے سوویت یونین کے خلاف۔ سوویت یونین کے خلاف ایک بفر زون بنایا تھا، کوئی پروکسی وار کرنے کے لیے، ہارڈ وار کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں 79 میں جہاد افغانستان ہوا، بہت سی مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا گیا، پیسہ دیا گیا، اسلحہ دیا گیا، ٹریننگ دی گئی، انہیں مجاہدین بنا کے افغانستان بھیجا گیا۔ یہاں پہ کلاشنکوف کلچر بھی آیا، منشیات بھی آئی، اس کے بعد گروہی اور سیاست بھی ہوئی، پھر غیر جماعتی الیکشن، پھر برادری ازم، پھر صوبائی ازم، بڑا کچھ ہوا ہے، پاکستان نیشنلزم مطلب سرے سے ختم ہو گیا۔ یہ جو ہے کس کے لیے کیا جا رہا تھا؟ جہاد افغانستان کس کے لیے کیا جا رہا تھا؟ یعنی کہ ویسٹ کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے کہنے پر یہ جہاد افغانستان تھا، ایک کولڈ وار تھی جو اس وقت پروکسی وار میں مطلب کنورٹ ہوئی۔ وہ اس لیے یہ پاکستان مجھے محسوس ہوا ہے، بلکہ یقین ہو گیا کہ آزاد ہوا، بالکل انڈیا کو چھوڑ کے جانا تھا، لیکن ان کو ایک بفر زون چاہیے تھا سوویت یونین کے خلاف، پروکسی وار کے لیے، ہارڈ وار کے لیے۔ انہوں نے پروکسی وار کی، لیکن جو ہی ان کے مفادات جو ہیں ختم ہوئے، تو ہم نے جن کو مجاہدین بنایا تھا، جہاد افغانستان بنایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو دہشت گرد قرار دو،
ان کی تنظیموں کو کلعدم قرار دو. تو پھر ہم نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا, ان کی تنظیموں کو کلعدم قرار دے دیا, پھر ہم نے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو اس میں 80 سے 90 ہزار سیویلین بھی شہید ہوئے ہیں جب پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا. 2001 میں 9/11 ہوا, اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی. جب ہم اس تناظر میں جب دیکھتے ہیں نا تو پورا یقین ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے عوام کی آزادی کے لیے نہیں, ان وڈیروں جو دنشینوں طاقتور حلقے ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس کے لیے آزاد ہوا جو انگریز کا وفادار تھا, اور انگریز نے ویسٹ کے مفادات کو, امریکہ کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ایک بفر زون بنایا جہاں پہ سوویت یونین کے خلاف ایک پروکسی وار ہٹ وار ہو سکے. اب اس میں یہ ہوا کہ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر ایک بالادستی جو ہے جس کی قائم ہو جاتی ہے نا اس ساری سلسلے میں, اس میں پھر اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے وہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام وہ نہیں چاہتے. کیونکہ اگر سیاسی استحکام ہوگا, معاشی استحکام ہوگا, ملک ترقی کرے گا, لوگوں کو اویئرنیس آئے گی, تو ان کی جو بالادستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس بالادستی کو قائم کرنے کے لیے کچھ پریشر گروپ بنا دیے گئے. صحیح. جب وہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام پیدا ہو رہا ہے تو ان پریشر گروپوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر آ کے دھرنا دیتے ہیں, دھنگا مچتی ہوتی ہے اور بہت سے جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں, خندقیں کھود دی جاتی ہیں اور ملک جو ہے نا عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے, سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. صحیح. ٹھیک ہے. مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ اس پاکستان کو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہونے دینا. صحیح. اور اگر یہ سیاسی طور پہ استحکام حاصل کر گیا یا معاشی طور پہ استحکام حاصل کر گیا تو ان کی بالادستی جو ہے نا وہ قائم نہیں رہے گی. سیول سپرمیسی جو ہے, عوام تک جو سہولیات ہیں وہ پہنچنی شروع ہو جائیں گی. لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ ہر 10 سال بعد ایک نیا ایڈونچرزم ہوتا ہے, ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. اس نئے تجربے میں تو پھر وہ اس کو معاشی استحکام اور سیاسی استحکام اس کو جو ہے نا متزلزل کرنے کے لیے پھر اس طرح کے پریشر گروپوں کو استعمال کیا جاتا ہے, جس میں TLP جو ہے وہ بھی ایک بنائی گئی تھی, ان کو بھی اسی لیے استعمال کیا گیا تھا. اب جو صورتحال ہے وہ سنیریو کچھ چینج ہوا ہے. اب اس میں ایک طرف افغانستان ہے, وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے, وہ ہماری نہیں, دوسری طرف انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. جی بالکل. اب ان دونوں کے درمیان پھر چائنا کی اپنی ترقی, پھر امریکہ کے مفادات, ویسٹ کے مفادات, اب اس طرح سے ایک کھچڑی بن گئی ہے. اب اس کھچڑی میں جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ جو پریشر گروپ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اگر یہ پریشر گروپ اس سرکمسٹانسز میں جس وقت پریویل کر رہے ہیں, جو بھی سینیریو بنا ہوا ہے, اب اس میں اگر امریکہ کا مفاد اور ویسٹ کا مفاد ہے, اس مفاد کو اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اس پروٹیکشن میں یہ جو پریشر گروپ ہیں یہ راستے میں اگر رکاوٹ ہے تو ان کو اسی طرح لیمینیٹ کرنا پڑ جائے گا جیسے جہاد افغانستان میں مجاہدین کو لیمینیٹ کیا, انہیں دہشت گرد قرار دے دیا, ان کے تنظیموں پہ پابندی لگا دی, کلعدم قرار دے دیا اور ان کے دفتر سیل کر دیے گئے. اسی طرح ہو سکتا ہے اس طرح کے جو پریشر گروپ ہیں وہ آج کی ضرورت کے مطابق فٹ نہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کو اسی طرح سے ان کے اوپر بھی جو ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ پاکستانی عوام کی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ ان کی جو ہے نا راستے بند ہونے کے اور خندقیں کھودنے کا وقت گزر جائے گا, ہو سکتا ہے ترقی کی طرف گامزن ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس میں سول سپرمیسی رہے. ہمارا بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ امریت بھی رہی ہے تب بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, جمہوریت آئی ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اس میں ایڈونچرزم ہوتے ہیں, عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے معاشی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی. اس کی وجہ سے پاکستانی کرنسی جو اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جو بائنگ پاور ہے ٹائٹ ہو گئی ہے, لوگوں کا نقل و حرکت جو ہے وہ بھی متاثر ہو گئی ہے. تو سول سپرمیسی
یا تو ہو جائے یہاں پر، یا ایسا ہوتا کہ آمریت والے ہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی آمریت جو ہے یہ لوگوں کو فلاح بہبود کر دیتے، جیسے بادشاہ عربوں میں کے بادشاہ تو انہوں نے وہاں کو سکون دیا ہوا ہے، وہاں ویلفیئر ہے، وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، تو کسی کو کیا تکلیف ہے عربوں کے مطلب بادشاہوں کے خلاف بولنے کی، جبکہ ان کو سب مل رہا ہے. سب کچھ مل تو رہا ہے. اگر پاکستان میں بھی اگر آمریت والے یہ کام کر دیتے تو کیا ضرورت ہے کسی کو، مطلب ہے انہیں باہر نکل رہی ہے، لوگوں کو جب ساری چیزیں مل رہی ہیں، تعلیم ساری ہے، سہولت مل رہی مل ہوتی رہی ہے، کسی میڈیکل کو کیا سہولتیں مل ضرورت رہی تھی. ہیں، ان کے پیٹ پوجا کے لیے ان کو ہر چیز سپورٹ کیا مل رہی جا رہا ہاں ہے، جی. ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دے دیا جاتا ہے، اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے، کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے تو یہاں پہ مریض ہیں وہ سائیکل پہ نہیں بیچارے نہیں خرید سکتے، مریض جو ہے پراڈوں پہ ہوتے ہیں، لینڈ کروزر پیر جو ہوتے ہیں لینڈ کروزوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح بڈیرے ہیں، اسی طرح یہ گدی نشین ہے. تو ان کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر اویئرنیس ہو جائے سب کو دیں تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے. امریت والے یہ بھی نہیں کر سکے. آگے جمہوریت ہے، جمہوریت میں جو ہے سلسلہ اس میں بھی جو پہلے میں بات کر چکا ہوں، تو ابھی جو ہے نا کرنٹ سینیریو، اس میں ایک ٹرن آیا ہے جو تھوڑی سی امید کی کرن دے رہا ہے، شاید عوام کو آزادی مل جائے اور ایک سول اور وسیع، وہ یہی کہ سول سپرمیسی جو ہے وہ سول حکومت قائم ہو جائے. میرے نزدیک ویسے میں اپنے مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے تو میں تو ایک چھوٹی سی بھی ان کو بات کہوں یار، 3 آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے. یا تو آپ ایسا کریں پارلیمنٹ نظام کو چلنے دیں، اس میں مداخلت نہ کریں، اس کو پوری جو ہے نا آزادی ملے، اس کو چلنے دیں تو پاکستان ترقی کر جائے گا. دیکھیں جتنا بھی پاکستان میں آپ دیکھیں آج جو صورتحال ہے، اگر دشمن ہم سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، یا اسرائیل بھی ڈرتا ہے، یا ویسٹ بھی ڈرتا ہے، یا امریکہ بھی کو بھی ڈر ہے، یا انڈیا کو تھریٹ ہے، تو وہ ہمارا وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بنیاد ڈالی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی لے کے آئے تھے. یہ کس کا؟ سول جو گورنمنٹ ہے اس کا ہے. اس کے بعد بینظیر محترمہ بینظیر صاحب آئی 1988 میں، 1990 تک، پھر ان کو 93 میں دوبارہ آئی، تو اس کے بعد وہ 96 تک رہی. تو انہوں نے میزائل پروگرام دیا، میزائل نہیں تھا ہمارے پاس، میزائل پروگرام انہوں نے دیا، مضبوط کیا دفاع کو انہوں نے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے مطلب ملک کا جو ہے انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن سسٹم اس کو بڑا مطلب ترقی دی ہے. موٹر وے آپ دیکھیں، اس کے بعد جی ٹی روڈ دیکھیں، جتنے بھی لنک روڈ ہیں، یہ نواز شریف کی سوچ ہے. اس کے ٹیلی کمیونیکیشن، آئی ٹی، یہ سارا. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے یہ J-117 جو بھی بھارت میں دیکھیں، وہ بھی چائنا کی مدد سے انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا. سول جو گورنمنٹ آئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، انہوں نے جو ہے بغیر جنگ کیے 5,000 مربع میل علاقہ پاکستان کا انڈیا سے واپس لیا بغیر جنگ کیے. 90,000 قیدی جو ہیں، 90,000 قیدی واپس لیے. پھر کشمیر کو ڈسپیوٹ شملہ بادے میں رکھا، ٹھیک ہے، دونوں مل کے اس کو حل کریں گے. یہ سارا کام جو ہے، جتنی بھی پروڈکٹیوٹی ہوئی ہے، طاقت ملی ہے، وہ سول گورنمنٹ میں ہوئی ہے، اور عوام کو اویئرنیس ملی ہے، عوام کو بیرون ملک جانے کے مواقع ملے ہیں. آج بڑی دنیا ہماری جو ہے کروڑوں کے حساب سے یورپ، یو کے میں، عربوں میں ہے، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، سول گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن آمریت کے دور میں تو ہمیں ایوب خان کے دور میں چھوٹی موٹی ترقی ملتی ہے، لیکن اس میں بھی تو ہم نے فوجی اڈے دیے ہوئے تھے امریکہ کو. بلکہ اس نے تو سینٹ میں جا کے، کہاں پہ، کانگریس میں جا کے کیا دیا تھا سینٹ میں کہ ہمارا ملک آپ کے لیے حاضر ہے جناب، اپنے اڈے بنائے دنیا کی آزادی کے لیے، ٹھیک ہے. وہ دیے رکھے انہوں نے. پھر ضیاء الحق صاحب آئے، وہ تو پورا انہوں نے کیا. پھر پرویز مشرف کے دور میں دیکھ لیں امریکہ کے اڈے، یہ ساری چیزیں، واٹر کیا نام ہے، پولیس کیا تھی جو مطلب اندر داخل ہو گئی تھی یہاں پہ، بہت سارے اسلام آباد میں بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ آمریت کے دوروں میں جو ہے ایسا ہوا. سیاہ چین جو ہے ضیاء الحق کے دور میں کیا بغیر انڈیا کے قبضے میں چلا گیا، سول کو بدلنے تو نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے جنگ کی تھی پرویز مشرف نے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں بھی بڑا ہوا تھا نواز شریف کو اس حکومت سے کارگل کا جو تھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سول سپرمیسی ہو جائے تو اس میں پاکستان کا جو ترقی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اگر پچھلے ابھی تک 70 سالوں میں یا 77 سال گزرے ہیں، اس میں اگر ان کی حکومت سول سپرمیسی ہوتی تو پاکستان تو ایشیا کا بہت بڑا ملک ہوتا، طاقتور ملک ہوتا، ٹھیک ہے. یہ تو درمیان میں جو 11 سال کے بیچ میں عملیتیں آتی رہی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے یہاں تک پہنچا ہے. جو یہ حالات ہوئے ہیں،
تو اگر اس کے باوجود مطلب ہے یہ نہیں تو پھر آمریت والے سیدھے آ جائیں نا، سیدھے آئیں، حکمرانی کریں، عوام کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیں ملک کو، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کوئی مطلب ہے کسی سیاسی جماعت کا نام ہی لے گا، حکومت کریں خود. لیکن اگر آپ کو انٹرنیشنل برادری سے ڈر ہے کہ آپ کو وہ ایڈ نہیں ملے گی، وہ جمہوریت کے لیے وہ امریت کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تیسرا حل یہ ہے کہ آپ ایک بیٹھ کے ایک آئینی طریقے کے ساتھ ایک امینڈمنٹ کروا لیں، اپنا آئینی کردار رکھ لیں آئین کے اندر. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جو چیف آرمی سٹاف ہوگا صدر پاکستان بھی ہوگا، اور اپنی ریڈ لائن بنا لیں کہ ٹھیک ہے یہ جو شبے ہمارے پاس ہوں گے آپ نے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا، یہ ہے. صحیح ہے. تو پھر تو دنیا کچھ نہیں کہے گی نا. تو ایک ریڈ لائن بنا لیں آپ. ٹھیک ہے، تو ایک ڈیفالٹ ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ اپنے اختیارات جو ہیں وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے لے لیں. ٹھیک ہے، شراکت اقدار کر لیں، اپنے جو بھی ہیں وہ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، عوام کو تو سوکھا سانس ملے نا. ایسے ہی ہے. ہاں، یہ ساری عوام کو یہ تکلیفیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی جو ویسٹ کا امریکہ کا انٹرسٹ ابھی بھی ہے، یہ تو نہیں ہے ابھی بھی ہے. وہ پہلے سوویت یونین کے خلاف، اصل تو پہلے تو پاور سوویت یونین تھی، اس کے خلاف ہے کہ میں نے کہا تھا یہ بفر زون تو پراکسی وار، ہارڈ وار. ابھی بھی ان کا چائنا ان کے سامنے ہے، اس کو مطلب انہوں نے رگڑا دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن میں یہ کہتا ہوں سیاسی جماعتوں کو چاہیے، عوام کو چاہیے کہ عوام اویئرنیس پیدا کرے اور عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ بھی عوام کی حکمرانی جو ہے اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو پوری آزادی، ابھی ادھوری آزادی ہے. جب آپ پوری جو ہے نا عوام کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی نا، جس وقت سب کے لیے قانون برابر ہوگا، اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، عوام بھی خوشحال ہوگی، اور یہ جو روزانہ راستے بند ہوتے ہیں، خندقیں کھودیں، اس سے بھی نجات مل جائے گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو.